محمد بلال کو دعوت دیتے ہیں وہ اسٹیج پر آئے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین کرام اور میرے عزیز ساتھیوں اور میری ماں اور بہنوں، آج میری تقریر کا عنوان ہے آزادی ہند میں مسلمانوں کا کردار۔ جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں۔ سامعین کرام، آج میں ان یاران باصفا، شہیدان عشق و وفا اور مجاہدین آزادی کا تذکرہ کرنے کی جسارت کر رہا ہوں، جن کا قلب و جگر اسلام کی عظمت سے معمور تھا، چہرے پر عزم و استقلال کی کرن چلواگر تھی، جن کا دل جذبہ جہاد سے سرشار تھا، جنہوں نے اپنی زندگی اسلام کی سربلندی اور اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے وقف کر دی تھی، جنہوں نے چمنستان عالم اسلام کی طرف بڑھنے والی ہر باد سموم کا مقابلہ کیا، جنہوں نے سر کو کٹا دیا مگر پرچم اسلام پر کبھی سر نگو نہ ہونے دیا۔ جب جلاد تلوار چمکاتا ہوئے آگے بڑھا تو انہوں نے مسکرا کر نظر سے نظر ملائی اور یہ اشعار گنگنائے، خوشا وقت ہے کہ میری موت تیرے کوچے میں آ جائے، خوشا وقت ہے کہ میری موت تیرے کوچے میں آ جائے، یہی تو زندگی کا آخری ارمان ہے ساقی۔ حضرات، ہندوستان کی مقدس سرزمین پر جب انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا تو اپنی شاطرانہ وعیارانہ چال سے یہاں کے مالک بن بیٹھے۔ ہندوستانیوں کا خون ان کے پسینے سے ارزا ہونے لگا، ان کے حقوق پامال کیے جانے لگے، ان پر مسلسل پابندیاں عائد کی جانے لگی، انہیں ملک بدل کرنے کی سعی پہم کی جانے لگی۔ تو ان مکاروں و عیاروں کے خلاف جس شخص نے سب سے پہلے عالم نے بغاوت بلند کیا وہ مہاتما گاندھی نہیں تھے، وہ جواہر لال نہرو نہیں تھے، بلکہ وہ محدث اعظم فرزند شاہ ولی اللہ عبدالعزیز تھے، جنہوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا۔ آپ کا فتویٰ کیا تھا؟ توفیہ برق بے امان تھا، جو انگریزوں کے نقل تمنا پر بجلی بن کر گیا۔ یہاں تک کہ مدارس و خانقاہوں میں بیٹھ کر علماء کرام، درس دینے والے علماء کرام، وہ مشائخ اعظام ہر طرف الجہاد الجہاد کا نعرہ لگاتے ہوئے اللہ کے راستے میں نکل پڑے۔ میں اکیلے ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں اکیلے ہی چلا تھا جانب منزل مگر، راہ رو آتے گئے کارواں بنتا گیا۔ الغرض اس فتوے نے پورے ہندوستان کو متاثر کر دیا، ہر طرف الجہاد الجہاد کے نعرے کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ جب انگریزوں نے علماء کرام کے جوش و ولولے اور فی سبیل اللہ پر لڑنے کی جسارت دیکھی تو ان کے ہاتھ کے سوٹے اڑ گئے۔ پھر کیا تھا؟ انہوں نے نیا حربہ استعمال کیا، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر علماء کرام ہمارے حق میں فیصلہ کر دے تو انہیں امان دیا جائے، ورنہ انہیں اس صفحہ ہستی سے نشر و نابود کر دیا جائے گا۔ آخر انہوں نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا، لیکن وہ علماء جن کی رگوں میں انسانیت اور اسلامیت کا خون دوڑ رہا تھا، جو ان کے باغی اور جو انگریزوں کے باغی اور ان کے خون کے پیاسے ہو چکے تھے، جو اپنے ملک کو ان انگریزوں سے آزاد کرانا چاہتے تھے، کیسے وہ ان کے آگے سرنگو ہو جاتے؟ انہوں نے برجستہ جواب دیا کہ ہمیں موت گوارا ہے مگر ہم اپنے ملک کو غیروں کے آتش کے سامنے نہیں جھکنے دیں گے۔ آخر کیا ہوا؟ وہی ہوا جس کا انگریزوں نے ارادہ کیا۔ انگریزوں کا ایک مورخ ٹانسن کہتا ہے 14,000 علماء کرام کو تختہ دار پر لٹکایا گیا۔ ٹانسن کہتا ہے دلی کے چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کوئی ایسا درخت نہ تھا جس پر علماء کرام کی گردنیں نہ لٹکی ہوں۔ علماء کرام کو برہنہ کر کے انہیں زمین پر لٹایا گیا۔ صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے سجایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے۔ حضرات، لیکن افسوس صد افسوس، آج اس سرزمین ہند میں
علماء ہند کو حقارت اور ذلت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، جگہ جگہ ان کی برائیوں کے تبصرے چل رہے ہیں، مسلمانوں نے ہند پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ کیا تم نے ہماری قربانیوں کا یہی صلہ دیا؟ کیا تم نے ہماری قربانیوں کا یہی صلہ دیا؟ میسور کی دھرتی، بالاکوٹ کی پہاڑی، شاملی کے میدان، سرزمین پٹنہ و بکسر سے ذرا پوچھو تو صحیح، سرزمین پٹنہ و بکسر سے ذرا پوچھو تو صحیح، علماء کرام نے اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے کیا نہیں کیا؟ اس پر طرفہ یہ ہے کہ ہندو ہندی ہندوستان، ملا بھاگو پاکستان کے نعرے لگ رہے ہیں۔ شاعر نے دل کھول کر کہہ دیا ہے، جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ وطن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ یاد رکھو یہ ملک ہمارا ہے، ہم نے اس کی خاطر خون بہایا، قربانیاں دی، گھر سے بے گھر ہوئے، عزتوں کی پرواہ نہ کی، اس کے تقدس کو برقرار رکھا۔ ہم نے باطل سے سپر ڈالنا نہیں، سینہ سپر ہونا سیکھا ہے۔ شاعر نے دل کھول کر کہہ دیا ہے کہ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، سو بار کر چکا ہے تو انتہا ہمارا، وما علینا الا البلاغ۔